کعبہ عرف عام میں ہم بیت اللہ شریف کو کہتے ہیں اور اس سے لفظی معنی عزت والا گھر۔ کعبہ کا ایک معنی، کعب کے لفظ کے ایک معنی ٹخنے کے ہوتے ہیں، ایک معنی عزت کے ہوتے ہیں۔ تو کعبے سے مراد یہاں خانہ فارسی کا آ گیا، گھر مراد ہو گیا، تو عزت والا گھر یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ۔ بیت اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کا گھر۔ جی اور کوئی سوال ادھر سے؟ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، اگر کوئی انسان گستاخان رسول ہے جیسے قادیانی وغیرہ، تو ان کی کوئی پروڈکٹ ہے اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ اچھی ہے، تو کیا ہم اس میں گناہ گار ہیں؟ ان کی دیکھیں نا، ویسے تو دنیا بھر میں کافروں کی پروڈکٹس زیادہ ہیں، بلکہ جتنے لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں انہی کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ڈالر میں سارا کاروبار وہ ان کو فائدہ، ہوٹلوں میں سارا سلسلہ وہ ان کو فائدہ، الیکٹرانکس لیتے ہیں وہ ان کو فائدہ، تسبیحاں تک جاپان سے آتی ہیں وہ ان کو فائدہ۔ تو ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو تو فائدہ پہنچانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن کوئی کھانے پینے والی چیز ہے اگر کسی ایسے کی جو مرتد ہیں یا بے دین ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے حوصلہ شکنی کرنا وہ تو ٹھیک ہے وہاں پہ، لیکن باقی پروڈکٹس کا کیا کریں گے؟ آپ دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو بس میں مثبت جواب یہ دوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ مسلمان کے لیے کام آئے، مسلمان کی حوصلہ افزائی کرے۔ یعنی اگر میرے سامنے دو دکانیں ہیں، ایک غیر مسلم کی ایک مسلمان کی، اور مجھے پتا ہے دونوں کے پاس وہی چیز ہیں، تو میں مسلمان کے پاس جاؤں، ٹھیک ہے؟ کوشش ہماری سوچ میں یہ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ قادیانی کے حوالے سے جو سوال، جب اقلیت قرار دیا گیا ہے تو غیر مسلم ہم انہیں سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے مولانا صاحب؟ جی، جو بھی اسلام کی کسی ضروری قطعی ایک بات کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ ٹھیک۔ کچھ لوگ مرتد کے حکم میں آتے ہیں، مگر یہاں ہمارے ہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی عدالت نہیں ہے، تو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ وہ اپنے لیے وہ الفاظ نہیں کہہ سکتے جو مسلمانوں کے لیے کہے جاتے ہیں۔ ہم ان کے لیے یہ نہیں کہتے کہ بھی ان کو جہاں ملے مار دیا جائے، ہم وہ خون ریزی نہیں، لیکن ان کو بھی ہمارے ملک کے امن کے تقاضوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دل آزاری والی بات وہ نہ کریں تاکہ مسلمان مشتعل نہ ہوں۔ عبادت گاہیں جو ہیں وہ مشابہ نہ ہوں بالکل کسی بھی حوالے سے، اور وہ ان کے لیے وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، مجھے پوچھنا تھا کہ اسلام کی سب سے بڑی اور پہلی عید کون سی ہے، اور وصلی روزوں کے بارے میں ہی بتا دیں کہ وہ کون سے؟ جی، اسلام کی پہلی اور سب سے بڑی عید میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ سبحان اللہ۔ وہ نہ ہوتے تو یہ میرا کہنا نہیں، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو عید خوشی کے معنی میں جب ہم لیتے ہیں تو یہ کہ نبی کا آنا ہماری سب سے بڑی خوشی ہے، اور یہ قرآن حدیث کے مطابق تو وہ جس دن آئے، قرآن میں ہے مائدہ جس دن نازل ہوا، جب وہ عید ہے تو نبی بڑی نعمت ہیں، ان کی تشریف آوری سب سے بڑی اور پہلی عید ہے۔ وصلی روزے تین طرح کے، ایک فرض روزے، ایک نفل روزے، اور ایک یہ وصلی روزے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ مثلاً اس وقت نیت کر لی روزے کی 21 دن یا 40 دن، تو اب نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، عربی والے سحور اور فطور کہتے ہیں، وہ نہیں، مسلسل 40 دن روزہ رہے گا 24 گھنٹے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے رکھنے چاہے تو حضور نے ان کو فرما دیا تم نہ رکھو کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تو صحابیوں سے دو دن نہیں گزارے گئے، نبی پاک 40 دن بالکل تندرست رہتے تھے۔ تو یہ ان کی خصوصیات ہیں، ان کی برابری کا صحابی تصور نہیں کر سکتے تو امتی کہاں سے کریں گے؟ تو وہ بڑی شان والے ہیں، اور وہ خود فرماتے تھے ابیت عند ربی هو یطعمنی ویسقینی، کہ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔
اس سے مراد یہ نہیں کہ رات وہاں جا کے روزہ کھول لیتے تھے، یعنی نور، وہ تو دنیا میں بشری لباس میں آئے تھے، اصل تو نور سبحان تھے، اللہ۔ تو ان کا نورانی سلسلہ ہوتا تھا۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ سپریم بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چھا گیا نور رمضان، چھا گیا نور رمضان۔ السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے یکم رمضان سے لے کے آج کی تاریخ تک یہ دیکھا کہ بچوں کی آمین بھی ہوئی، بسم اللہ بھی ہوئی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے چھوٹے موٹے تحائف بھی ان تک پہنچتے رہے، تو ہار جو ہیں وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بچوں کو پہناتے رہے، اور وہ بڑی ان کی زندگی کی ایک یادگار ہے۔ تو آج بچوں کی یہ خواہش تھی کہ ایک ہار جو ہے وہ مولانا صاحب تک پہنچے، تو یہ بیٹی آ رہی ہیں مولانا صاحب آپ کے پاس۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی ہار پہناتا تھا تو ہم کہتے لو بھائی شادی ہو گئی، شادی ہو گئی، اور شادی بھی خوشی کا ایک موقع۔ بہت شکریہ، جیتے رہے بیٹا، بہت شکریہ، سلامت رہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سب تھوڑا سا وقت ہے افطار سے پہلے، اور بطور خاص جتنے سوال آئے اس ماہ مبارک میں، اس میں ایک مسئلہ معاملہ جس کی طرف آپ نے بھی نشاندہی فرمائی، میاں اور بیوی کے جو معاملات ہیں اس میں ہم نے بڑے سارے کچھ چیزیں سوچ کے رکھی ہوئی ہیں۔ جیسے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ ہاتھ نہیں بٹاتا گھر میں، وہ پتہ نہیں کھانا بھی نہیں بناتا، باورچی خانے میں بھی نہیں جاتا، روب دبدبا، ایک آواز لگنا، سانس سوکھ جانا سب کا، اس طرح کا ایک امپریشن۔ میری بڑی خواہش تھی کہ جتنا وقت ہے جو معاملات ہیں ہمارے، جو بنیاد بنتی ہے یہ ریلیشن شپ سوسائٹی کا، اس کے حوالے سے ذرا فرما دیجئے کہ یہ اگلا ماہ رمضان اگر ہمیں میسر آئے تو اس وقت تک کیا چلن ہونا چاہیے؟ آپ نے آخری وقت جاتے جاتے یہ بات کیوں چھیڑی ہے؟ میں تو پہلے دن سے، لیکن اب آپ بھی کہتے تھے وہ نشستیں جو رکھنی ہے وہ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب آپ بیوی بچوں سے ایک مہینہ دور رہے ہیں، آپ نے گھر بھی جانا ہے۔ میرے بھائی، خیرکم خیرکم لأہلہ، حدیث شریف ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ بیوی بھی آ گئی، اس میں بچے بھی آ گئے۔ ایک انسان باہر ہیرو ہو، گھر میں زیرو ہو، اچھا نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مستشرق اورینٹلسٹ ایک بات خاص طور پر کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کی ایک بات بہت زبردست، کہ سب سے پہلے بیوی ایمان لائی۔ بیوی سے آپ کے عیب نہیں چھپے ہوتے، امیڈیٹ، بالکل۔ آپ دوستوں سے چھپا لیں گے، دوسروں سے چھپا لیں گے، اس سے آپ اپنے عیب، اپنے عادات نہیں چھپا سکتے۔ سب سے پہلے وہ ایمان لاتی ہے۔ یہ بتا رہی ہے بات کہ ان کا کردار ظاہر و باطن ایک تھا۔ خوش کلامی انسان کی بہت اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب غیرت کا تقاضا ہو، آواز اونچی بھی ہوتی ہے، لہجہ تلخ بھی ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن ہر وقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن کس پر؟ اب میں بہت سی باتیں پردے کی ہیں، اشارے میں کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کو گالی دینا، پھر اسی کے ساتھ ہونا۔ آپ اپنے آپ کو کہاں تک لے جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے مسکرانا بھی آپ کا صدقہ۔ اصل میں مسئلہ کہاں بگڑا ہے؟ آ کے حقوق کا غلط طریقے سے مطالبہ، حقوق کا غلط طریقے سے مطالبہ، دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر، ماں باپ کے اولاد پر۔ ماں باپ اپنا حق مانگتے ہیں، اولاد مانگے تو اس کو نالائق، بدتمیز ہو گئے ہو، یہ ہو۔ بیوی مانگے تو تیری تو زبان قینچی ہو گئی ہے، مرد مانگے تو جی مجازی خدا ہے۔ مارجن یہ جو دوہرا معیار ہے، یہ نہیں۔ میں کسی عورت کو دیکھ کے مسکرا لوں،
وہ میرا حق ہے. وہ کسی مرد کو دیکھ کے مسکرائے تو یہ پکڑ والی بات. تلملا جائیں گے آپ. تو ہمیں سمجھنا ہے حقوق اس کے بھی ہیں, حقوق ہمارے بھی ہیں, فرائض اس کے بھی ہیں, فرائض ہمارے بھی. دونوں پہچان لیں, دونوں ان کو ادا کرنے کا طریقہ سمجھ لیں. ٹھیک. مطالبے کی نوبت نہیں آئے گی, مطالبہ نہیں ہوگا, لڑائی نہیں ہوگی. اور مطالبہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب کوئی حق کی انجام دہی نہیں ہو رہی, اور غلط طریقے سے ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا جیسے کوئی حکومت اور رعایا کا تعلق, اس کو جوڑ بنایا. اللہ نے سر سے نہیں بنایا عورت کو کہ سر پہ بٹھا لو, پاؤں سے نہیں بنایا کہ جوتی بنا لو, جوڑ بنایا. جوڑ بنایا, ساتھ رہنا ہے. آپ اس سے وہ نصف آپ کا ہے, the better half. بالکل صحیح. وہ آپ بیٹر کہیں یا لیٹر کہیں وہ میں نہیں کہتا, لیکن اس کو جس طرح کا بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کا جوڑ بنایا. اور یہ رشتہ میاں بیوی کا جنت میں قائم ہوا ہے, یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ کہلائے اور درود شریف کی برکت سے قائم ہوا ہے. اللہ اکبر. حضرت حوا کا مہر درود شریف, یہ ساری برکت درود کی ہے. سبحان اللہ. تو میاں بیوی درود پڑھیں, جھگڑا نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی سے پیار کریں, ان کی ادائیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگا رہے ہیں. پیار کی باتیں ہر وقت, وہ حکم نہیں ہے, گھر کے کام خود برتن بھی دھو دیتے ہیں, دوسرا کر دیتے ہیں, کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. صحیح. لیکن وہ جو ایک مزاج ہے نا کہ نہیں میں سپیریئر ہوں, یہ مارتا ہے. یہ مارتا ہے. کون صاحب آپ کو مائکرو فون سے ہار ذرا ٹکرا رہا ہے تھوڑا. لیجیے یہ ہار آپ کی نظر. میری تو نظر. جی آپ کی نظر مارتا. جزاک اللہ. وہ مائکرو فون ادھر بھی ہے جی. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کمپیریزن ہمارے سوسائٹی کے اندر میں کہ دیکھو اس کے پاس اتنا ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یہ ہمارے پاس نہیں ہے, اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. یہ مسائل والے میں نے رمضان شریف میں جمعہ پڑھا ہے, ان میں حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ انسان کی ہلاکت ایک زمانہ آئے گا اپنے گھر والوں کی وجہ سے ہوگی. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا وہ غلط مطالبے کریں گے, پورے ہو نہیں سکتے ہوں گے, آمدنی اتنی ہوگی نہیں, لہذا ناجائز کرے گا, حرام کرے گا. یہ اوپر کی کمائی بتہ یہ سب کیا کیوں لینا پڑتا ہے؟ مطالبے ہیں غلط. ہمارے پڑوس والوں کے پاس ریفریجریٹر ہے, ہمارے پاس نہیں, ان کے پاس 2 ڈور ہے, ہمارے پاس سنگل ڈور ہے. ان کے ہر بچے کے پاس موبائل ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو وہ نتیجے میں مطالبات بڑھتے جاتے ہیں, آدمی حرام کرتا جاتا ہے. اور وہ جو نمود و نمائش جس سے وہ لوگ جو محروم ہیں ان پہ جو گزرتی ہے اس سے کیا بگاڑ پیدا؟ اس کا تو احساس ہی نہیں. ان لوگوں کو تو بندہ نہیں مانتے لوگ, انسان ہی نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں زمین کا بوجھ ہے. ہمارا معاشرہ یہ سمجھ رہا ہے, یہ مر کیوں نہیں جاتے. یہ اب سوچ آ رہی, بجائے ان کی مدد کریں, ان سے دعائیں لے کر. ارے مزدور نہیں ہوگا تو آپ کارخانے کے مالک کہاں سے بنیں گے؟ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو آقا کون کہے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ انسان کہلانے والا کس خیال میں ہے, گمان میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے, ہمیں معاف کرے. ہم واقعی اپنے اعمال کی وجہ سے سزا کے مستحق بنے ہوئے ہیں. یہ بلائیں ایسے ہی نہیں, بلائیں ایسے نہیں. آمنہ لاہور سے ہیں اور 4.5 منٹ ہمارے پاس ہیں. آمنہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا, میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم یاسین پہ یا یاسین کی کوئی بھی صورت پانی پہ پھونک مار کے پیتے ہیں تو کیا پانی مکروہ ہو جاتا ہے؟ اور کوئی سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاف بازو میں, یعنی کہ نماز ہو جاتی ہے اگر چادر لے کر اچھی طرح بازو کور کر لیں. بہت اچھا سوال ہے. تمام خواتین سن لیں. اس دن ناخن کا سوال تھا, کل ڈاکٹر نے کیا تھا. ابرو یا پلکیں وغیرہ یہ جو آپ کے ہوتے ہیں جی, آپ ناخن بڑھانا, عورت بنے سورے اپنے شوہر کے لیے, وہ خرچ بھی جائز, اس کو اس پر ثواب ملتا ہے. غیر مرد کو اچھی لگنے کے لیے بنے, وہ خرچ ناجائز, عذاب ملتا ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جیسی بنائی ہیں ان پہ راضی رہیں. یہ جتنے بھی ہم لوگوں نے سلسلے نکالے ہوئے ہیں ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. یاسین شریف آپ پڑھیں, قرآن کریم پڑھیں, کلام پر
اس سے کوئی خرابی نہیں ہے، برکت ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے پھونک مارنا، پڑھا جائے تو پڑھنے کا ہی اثر جاتا ہے، اور اگر پڑھ کے پھونک مار رہا ہے تو کوئی مار بھی لے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت بھی حدیث میں اور کتابوں میں ملتا ہے. اور کوئی سوال تو نہیں رہ گیا؟ نہیں مولانا صاحب، اجازت لینی ہے اب کوئی 1 سے 1.5 منٹ بعد. تمام ناظرین، تمام سامعین سے التجا، پورا مہینہ یہ ہم ٹی وی کی انتظامیہ آپ کے سامنے، کچھ لوگ سامنے رہے، کچھ کیمرے کے پیچھے رہے، پردے کے پیچھے رہے. کچھ وقت میں آتا رہا، ملک محمد نور الحسن صاحب لاہور سے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے، پورا مہینہ آپ کے ساتھ رہے. مہمان بہت سے آئے ہوں گے، لفظ میرے منہ سے کوئی غلط نکل گیا ہو، ان کے منہ سے نکل گیا ہو، کسی نے جان بوجھ کر کہا ہو، ہم غلط لفظ کی نہ تائید کر سکتے ہیں نہ حمایت. آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں. ہمارے کسی رویے سے، ہمارے کسی انداز سے، ہماری کسی بھی کوئی بھی ایسی ادا جو آپ کو ناپسند آئی ہو، اس کے لیے بھی معافی چاہتے ہیں. سلطانہ صدیقی صاحبہ، ہم ٹی وی کی، اطہر وقار عظیم صاحب، میمونہ صدیقی، نیر صاحب، حسن شیرازی، جہاں زیب، حاجی خیر محمد وغیرہ جتنے دوست ہیں، سب کے نام نہیں لیے جا رہے، ان سب کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور اللہ تعالی ہمیں پھر رمضان عطا فرمائے. کچھ سیکھا ہے تو اس کو زندگی میں اپنائیے گا. جتنے لوگوں نے پسند کیا، میں ان سے یہی کہوں گا دعا کریں، ملک صاحب کے لیے بھی، میرے لیے بھی. اللہ ہمارے اس وطن کو سلامت رکھے، اور وطن میں رہنے والوں کو اللہ دین اور پاکستان کی سچی محبت عطا فرمائے. اور ہمیں اللہ تعالی اس رمضان میں ابھی جو 2-4 لمحے باقی ہیں، ان میں یہی کہ ہم سب کو جہنم سے رہائی عطا فرما دے. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، نیکی کریں، نیکی پھیلائیں. آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. آپ سب کو عید مبارک. مبارک. 6:44 ہے جی وقت لاہور میں افطار کا. میرے پاس شکریہ کے کوئی الفاظ نہیں ہے مولانا صاحب کے لیے، آپ سب کی طرف سے، سب دیکھنے والوں کی طرف سے، دنیا بھر سے، اور بے شمار دعائیں ہیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت، استقامت اور حق بات مزید قوت کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے دسترخوان پہ. آج اس رمضان المبارک کی آخری افطاری ہم اور آپ کریں گے ایک بار پھر، بلکہ میں چاہوں گا کہ مولانا صاحب کی احترام میں ہم سب کھڑے بھی ہوں اور شکریہ بھی ادا کریں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ سب کو سلام، پوری قوم کو سلام، دیکھنے والوں کو سلام. اللہ چھا گیا نور رمضان.